اللہ بخش فریدی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظریاتی اساس اسلام ہے۔ ایک مسلمان کسی ایسے سیاسی نظام کو نہیں اپنا سکتا جو مذہب کی بندش سے آزاد ہو، یعنی دین کے بغیر ہم مسلمان کسی فلسفہ زندگی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ معاشرت ہو یا سیاست یا تجارت۔ اسلام کا حکومت و قیادت اور سیاست سے وہی تعلق ہے جو اس کائنات کی کسی بڑی سے بڑی حقیقت کو ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ مذہب اور سیاست و حکومت کے تعلق کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ کریم کا زمین پر انبیاء بھیجنے کا مقصد صرف زمین یا زمین کے باسیوں تک اپنا پیغام پہنچانا نہیں تھا، بلکہ انہیں بھیجنے کا اصل مقصد زمین پر خدا کے احکامات کا عملی طور پر نفاذ کرنا اور کروانا تھا، منکرین کے خلاف ٹکر لینا تھا، خدا کا قانون زمین پر رائج کرنا تھا، اور سیاست سے دور رہ کر نفاذ اور راج ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیاسی نہیں تھے؟ کیا کسی حکمران کا کارکن غیر سیاسی ہو سکتا ہے؟ کیا کسی بادشاہ کے متوالے غیر سیاسی ہو سکتے ہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا حکمران کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مدبر، تدبیر اور انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ، مدبر اور تنظیم کرنے والے کے کارکن ہو کر اپنے اوپر غیر سیاسی ہونے کا لیبل لگاتے ہیں۔ یہ اس سب سے بڑے بادشاہ کے کارکن ہو کر اس کی کائنات میں اس کے احکام رائج کرنے کی سیاست نہیں کرتے۔ یہ سیاست تو انبیاء کا وظیفہ رہا ہے، یہ جس سے الگ تھلگ اور بے وقت و بے اختیار ہو کر بیٹھے ہیں۔ احادیث مبارکہ اور ان کی تشریحات میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیاست انبیاء اور علماء کا وظیفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جتنی امتیں بھی گزری ہیں، رب کائنات نے ان کی قیادت و سیاست اور امور ریاست ان کے انبیاء کے ہاتھوں میں دی تھی، اور وہ انبیاء اسے خدا کے احکام و ہدایات کے مطابق سر انجام دیتے تھے۔ گویا کہ انبیاء خدا کی کائنات میں خدا کے متعین کردہ نظام حیات و مملکت کے نفاذ کے ذمہ دار و نگران تھے۔ اب کیونکہ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے اس کی کائنات کے آخری منتظم و نگران ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ذمہ داریاں آسن طریقے سے سر انجام دیں، دین کی تبلیغ بھی کی، سیاست و قیادت بھی کی، جنگیں بھی لڑیں، سرحدوں کا بھی پہرا دیا، دیکھ بھال بھی کی، معاشرے سے برائیوں کا بھی کلا کما کیا، عدل قائم کیا، انصاف کا بھی بول بالا کیا، بے سہاروں لاچاروں کو سہارا بھی دیا، مساوات قائم کی، اخوت پیدا کی، بھائی چارے کو فروغ دیا، شریعت و قانون کی نظر میں سب کو ایک کیا۔ کیا یہ سب سیاسی اور ریاستی امور نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ادا کرتے رہے؟ اللہ کریم نے بھی روز ازل سے ہی قیادت و سیادت، اختیار و حکومت کا منصب رکھا ہی اپنے نیک اور صالحین بندوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں حکم خداوندی ہے، اور بے شک ہم نے پہلی آسمانی کتاب نصیحت یعنی تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ خدا کا ایک فرما بردار بندہ ہی خدا کی فرما بردار قوم پیدا کر سکتا ہے۔ خدا کا ایک تابع دار بندہ ہی حقیقی معنوں میں قوم سے خدا کی تابع داری کروا سکتا ہے۔ خدا سے ایک ڈر رکھنے والا بندہ ہی قوم کو خدا سے ڈرنے والے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ جب قوم کے حکمران خدا سے ڈرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو وہ قوم کیسے خدا سے ڈرنے والی ہوگی؟ وہ قوم کیسے خدا کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دے گی جس کے حکمران ہی اس کے نافرمان، خائن و بدکار اور بد کردار ہوں؟ آج کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ آج قیادت و منصب، عہدہ و اختیار خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے پاس نہیں تو قوم کی مجموعی صورتحال بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ جب قیادت و اختیار خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے پاس آئے گا تو قوم بھی خدا کا ڈر رکھنے والی بنے گی، وگرنہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ یاد رکھیں، وہ قوم ذلت و پستی،
گمراہی و ضلالت کی گہری کھائیوں میں گر جاتی ہے جس کے نیک اور شریف لوگ سیاست سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ سیاسی، دکاندار، پارٹیاں، چور، لٹیرے، ڈاکو، بدماش، خائن، دنیا دار، لادین، جمہوری مداری تو خدائی تعلیمات اور انسانی اخلاقیات کی بات ہی نہیں کریں گے۔ اقبال کے اشعار پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ متائے معنیے بیگانے از دوں فطرتاں جوئی، زموراں شوخیے طبع سلیمانی نمی آید، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، کہ از مغز دوست خر فکر انسانی نمی آید۔ تم ایک اچھوتے اور حکیمانہ خیال کی توقع ایسے لوگوں سے کرتے ہو جو جاہل اور پست فطرت ہیں۔ کہاں چیونٹی اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام؟ ہم ایک چیونٹی سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سی ذہانت کی توقع نہیں کر سکتے۔ مغربی جمہوریت کو ترک کر دو، کیونکہ اگر 200 گدھے بھی جمع ہو جائیں تو ان سے ایک انسانی فکر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔